اے محبان اولیاء، پیران پیر حضور غوث پاک آج ہمیں صرف 2 نصیحتیں کر دیں تو شاید ہماری زندگی بدل جائے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مرید کو سب سے پہلے نماز، روزہ یا پھر ذکر کی نہیں بلکہ 2 ایسے داؤں سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پیران پیر حضور غوث پاک نے اپنے ایک مرید کو خرقہ ولایت عطا فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے فرزند، 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلا، کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، اور دوسرا، کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ مرید حیرت میں پڑ گیا اور عرض کرنے لگا، یا شیخ، ایک گناہگار بندہ بھلا کیسے خدا بن سکتا ہے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہو کر کوئی بھلا نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تب غوث اعظم نے فرمایا اور یہ راز بیان کیا جو ہر دور کے انسان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ غوث پاک نے فرمایا، خدائی کا دعویٰ صرف یہ نہیں کہ کوئی زبان سے خود کو خدا کہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بارے میں ایسا گمان پال لے کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، جو میں کہہ دوں گا وہ ہو کر رہے گا، اور میری طاقت اور میری تدبیر ہی سب کچھ ہے۔ جبکہ کن فیکن کی شان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہی جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر غوث پاک نے دوسری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبوت کے دعوے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی کھل کر خود کو نبی کہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی رائے، اپنی فہم، اپنے نظریے اور اپنی بات کو ہی آخری و حجت جانے کہ میں ہی صحیح ہوں، میری بات ہی حق ہے، مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ انداز ایک مومن کی شان نہیں، کیونکہ حق کو بنا کسی خطا کے بیان کرنے کا مقام صرف انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ وہی اللہ کی طرف سے رہنمائی پاتے ہیں، اس کے لیے ان کی زبان سے نکلا ہوا کلام حق ہوتا ہے۔ اے محبان اولیاء، تکبر صرف یہ نہیں کہ انسان خود کو بڑا سمجھے، بلکہ کبھی کبھی تکبر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کو اللہ کی مشیت سے بڑا سمجھنے لگتا ہے اور اپنی رائے کو ہر کسی کی رائے کے اوپر رکھتا ہے۔ اس لیے غوث اعظم کی یہ نصیحت یاد رکھیے کہ خود کو کبھی اتنا بڑا مت سمجھو کہ اللہ کو بھول جاؤ، اور اپنی رائے کو کبھی اتنا بڑا مت سمجھو کہ حق کی پہچان چھوڑ دو۔ اے محبان اولیاء، یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ مرید و سالکوں کو عاجزی و انکساری، ادب و اخلاص کا درس دیتے ہیں۔ تکبر کرنے و خود کو برتر سمجھنے سے روکتے ہیں، کیونکہ اگر انسان اس راہ میں تکبر و انانیت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو آخرکار سب کچھ سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذکر و فکر کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ اس طرح کی نصیحت سے مریدوں کے سینوں کو گلزار کرتے ہیں۔